أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، صبر اور صلاۃ یعنی نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت کریمہ میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا، ایک صبر کے ذریعے اور دوسرے صلاۃ کے ذریعے، کہ ان دو چیزوں سے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے اور انسان صحیح دین پر جمتا ہے، صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے۔ صلاۃ کے سلسلے میں کہ اس سے کس طرح مدد حاصل ہوتی ہے، یہ بظاہر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب صلاۃ کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی تمام حاجات اور ضرورتیں پوری ہوتی ہے، اور صلاۃ ہی کے ذریعے سے انسان پر آنے والی آفتیں بلائیں دور ہوتی ہے۔ تو جیسے دواؤں کے اندر کی تاثیر اور اس کی خاصیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ اپنی جگہ مؤثر ہوتی ہے، ایسے ہی انسانی ضرورتوں کے پورا ہونے اور اس پر آنے والی آفتیں بلاؤں اور پریشانیوں کے دور کرنے میں نماز کو تاثیر حاصل ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے کہ اذا حزبہ امر صلی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف لپکتے، جو بھی معاملہ درپیش ہوا نماز سے آپ نے مدد حاصل کی۔ ایسا ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی عمل ہمارے سامنے ہے کہ صحابہ کرام کے سامنے بھی کوئی بھی معاملہ پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف لپکتے۔ آج ہم ان باتوں سے خالی ہے، ہم دنیاوی اسباب کو تلاش کرتے ہیں اور دنیاوی سہارے ہم حاصل کرتے ہیں۔ پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ میرا شکر بجا لاؤ اور میری ناشکری نہ کرو۔ اس کے بعد اس آیت میں اور اس کی بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین فرمائی۔ صبر اور شکر یہ وہ دو عظیم خوبیاں ہیں کہ جو انسان کو راہ مستقیم پر اور راہ اعتدال پر قائم کرتی ہے اور اس اعتدال پر اس کو جماتی ہے اور اس کو افراط اور تفریط سے بچاتی ہے، اس کے قدم ڈگمگانے سے یہ دونوں صفات اور دونوں خوبیاں اس کو بچاتی ہے۔ شکر ہوگا، انسان جو بھی نعمتیں اس کو حاصل ہوگی وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے گا اور اس پر اللہ کا شکر بجا لائے گا۔ صبر ہوگا تو بھی اس کے قدم ڈگمگائے گے نہیں، مصیبت پریشانی میں وہ گھبرائے گا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مومن کی شان بتلائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے۔ ولیس ذلک الا للمؤمن، حدیث کے الفاظ ملتے ہیں کہ یہ بات صرف مومن کو حاصل ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، کہ اگر اسے کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر شکر بجا لاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صبر فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ صبر اور شکر کی یہ جو اعلیٰ صفات ہے، یہ جو اعلیٰ خوبیاں ہے، انسان کو ہر حال میں وہ اپنی جگہ ثابت قدم رکھتی ہے، قدم میں کوئی جنبش نہیں آنے دیتی، اس کے قدم لڑکھڑانے نہیں دیتی، ورنہ جو لوگ ان صفات سے محروم ہوتے ہیں ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ شکر کی اعلیٰ مثالیں ہمیں انبیاء علیہ السلام کے اندر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں نصیب فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ جس کے سامنے دنیا کی تمام حکومتیں فیل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ ربی حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اے میرے رب ایسی حکومت نصیب فرما کسی کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو اللہ نے ایسی حکومت عطا فرما دی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے فسخرنا له الريح تجري بأمر رخاء حيث أصاب، ہوائیں تابع کر دیا
वत्तैर महशूरा, परिंदे जमा थे, और हुशिर अली सुलेमान जुनूद मिनल जिन्नी वल इंसी वत्तैर, उनके लश्कर में कहा कि इंसान थे, जिन्नात थे, परिंदे थे। तो ये ऐसी अल्लाह ने हुकूमत अता फरमा दी थी, जिन्नात उनके ताबे थे। तो इतनी बड़ी हुकूमत थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उस मलिका सबा का उस तख्त ताज को जब अपने सामने देखा तो कहा कि हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। लियब्लुअनी अशकुरु अम अकफुर, मुझे आजमाना चाहता है कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री करता हूँ। सैकड़ों मील के फासले से एक शख्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने वो तख्त ताज लाकर सेकंडों में हाजिर कर दिया। तो इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस पर अकड़े नहीं, उस पर इतराए नहीं कि कहा कि हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। तो इंसान के अंदर शुक्र होगा, बड़ी सी बड़ी नेमत भी अगर उसके को हासिल हो तो वो राह एतदाल से हटेगा नहीं, वो उसके कदम डगमगाएंगे नहीं, उसके अंदर अकड़ मकड़ पैदा नहीं होगी, वो इतराएगा नहीं। दूसरी तरफ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का हमारे सामने नमूना है। उनको अल्लाह ताला ने मसाइब से आजमाया कि जो माल और दौलत उनको मिला था सब बर्बाद हो गया, अहल वयाल सब हलाक हो गए, और फिर वो यके वो तन्हा रह गए। एक वफादार बीवी सिर्फ उनके साथ थी, और ऐसे अमराज ने उनके जिस्म पर हमला किया कि जिस्म का कोई हिस्सा उन बीमारियों से महफूज नहीं रहा, पूरा जिस्म बीमारियों से जल उठा। यूं आता है कि जिस्म की बोटी बोटी बीमारियों से कहरा उठी, और एक ताफुन पैदा हो गया इस कदर कि जो उनके मिलने मिलाने वाले थे और जो उनके चाहने वाले थे, जो उनके अपने अजीज वकारिब थे, वो भी उनसे घिन करने लगे, नाउज़ुबिल्लाह, और उनसे नफरत करने लगे, और आखिरकार उनको उस बस्ती से बाहर वीराने में डाल दिया उनसे नफरत करके। ये कैफियत हो गई। लेकिन इस हाल में दतो सब्र करते रहे और इन आजमाइशों से दो चार रहे, लेकिन फिर भी आता है कि उनकी जुबान पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द के जैसे अल्फाज उनकी जुबान पर जारी थे। शैतान मलून जल भुन उठा और उसने एक दिन इंसानी शक्ल में आकर उनसे कहा कि तुम अपने रब का शुक्र अदा कर रहे हो, अपने रब का शुक्र बजा ला रहे हो, जबकि तुम्हारी कैफियत यह है कि सब कुछ तुम लुट गए और तुम्हारा जिस्म बीमारियों से जल भुन उठा है, जिस्म का कोई हिस्सा महफूज नहीं है, फिर भी तुम अल्लाह का शुक्र बजा ला रहे हो। तो इस पर कुर्बान जाई जवाब दिया कि मलून हट, कि तू शैतान है। अल्लाह ने मेरे दिल को और मेरी जुबान को महफूज रखा कि अपने दिल को अपने अल्लाह की याद से आबाद कर सकूं और जुबान पर अल्लाह का जिक्र कर सकूं, ये दो महफूज है, बस इससे और क्या ज्यादा चाहिए। तो सब्र की कैफियत होगी तो बड़े से बड़ी मुसीबत और बड़ी से बड़ी तकलीफ होगी तो भी इंसान के कदम डगमगाएंगे नहीं, जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। और खुद आका मदनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में भी आता है कि आपको जितना आजमाया गया किसी और को आजमाया नहीं गया, लेकिन आपने कभी भी अपने जुबान पर नाशुक्री के अल्फाज आपके जुबान पर नहीं आए, कभी गिले और शिकवे के अल्फाज नहीं आए। कि इंसान के अंदर शुक्र हो और सब्र हो तो इंसान राह रास्त पर, राह एतदाल पर कायम रहता है। ये बड़ी नेमतें हैं, जिसको ये नसीब हो जाए वो गोया कि उसको दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नसीब हो गई। वरना अगर ये दोनों चीजें ना हो तो इंसान फिर दुनिया की नेमतें मिलेगी तो वो उसको अपना जाती हक समझेगा, उस पर अकड़ेगा और उस पर इतराएगा। जैसा कि कुरान पाक में कारून का तज़किरा है तो कुरान कहता है उसके बारे में कि फ़ख़रज अला क़ौमी फ़ी ज़ीनती, कि अपने ज़ेब ज़ीनत के साथ, अकड़ मकड़ के साथ वो अपने कौम के पास निकला। तो ये कहा कि इन्नमा उतीतु अला इल्म, वो अपना उसको ज़ाती हक समझता था कि ये जो मुझे मिला है मेरे अपने इल्म और मेरे अपने हुनर और मेरे अपनी दानिशमंदी की बुनियाद पर मिला है, वो उसका ये दावा था। शुक्र नहीं होगा तो फिर नेमतों पर उसको इस तरह उसके अंदर अकड़ पैदा होगी। ऐसे ही अगर सब्र नहीं होगा मायूसी की कैफियत होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल इंसाना खुलिक़ा हलूआ इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, कि इंसान बड़ा डरपोक पैदा हुआ है कि जब उसको कोई मुसीबत लायक होती है तो वो घबरा जाता है, वो मायूस हो जाता है। एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि वइज़ा अज़क़नल इंसाना रहमतन फ़रिह बिहा व इन तुसिबहुम सय्यतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यक़नतून, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम जब इंसान को कोई नेमतें अता करते हैं तो उस पर वो अकड़ता है, इतराता है, नाज करता है, और जब उसको कोई मुसीबत लायक होती है उसके करतूतों के नतीजों में तो इज़ा हुम यक़नतून, कि अल्लाह फरमाते हैं कि वो मायूस हो जाता है, फिर वो शिकस्त हाल हो जाता है। राह एतदाल से जो लोग हटे होते हैं और जिनके अंदर सब्र और शुक्र की कैफियत नहीं होती है उनके अंदर ये बेइतदालियाँ पैदा होती है। इंसान को याद रखे
جو بھی نعمتیں ملی اللہ کی طرف سے، اگر اس کو خوبصورتی ملی اللہ کی طرف سے، مال و دولت ملا اللہ کی طرف سے، عقل اور سمجھ عقل فہم ملی اللہ کی طرف سے، اگر اس کو خاندانی اعتبار سے عزت اور وجاہت ملی اللہ کی طرف سے، کوئی چیز اس کی اپنی ذاتی کمائی نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ایک انسان اگر وہ اس کے اندر شکر کا جذبہ ہوگا تو ان تمام نعمتوں کے ملنے پر وہ اللہ کا شکر بجا لائے گا۔ لیکن اگر وہ اس کے اندر یہ کیفیت نہیں ہے، یہ صفت سے اگر وہ خالی ہے، تو اس کو اپنا ذاتی حق سمجھے گا اور وہ اس کو اپنا ذاتی استحقاق سمجھے گا اور ذاتی کمال سمجھے گا، جو اس کے لیے وبال جان ہوگی۔ اور اس کے بالمقابل انسان پر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہے۔ کون انسان ہوگا جو دنیا میں آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے خالی ہو؟ لیکن اگر اس کے اندر صبر کی کیفیت نہیں ہوگی تو پھر وہ تھوڑی سی مصیبت آنے پر مایوس ہو جائے گا، وہ شکستہ دل ہو جائے گا۔ صبر کے 3 درجے بتلائے گئے۔ ایک صبر وہ ہے جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں آدمی ثابت قدم رہے۔ اس کے سلسلے میں حدیث میں کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر کا اعتبار کہاں کے ابتدائے مصیبت پر ہے، زبان پر کوئی گلے شکوے نہ ہو، اس کے دل میں ناشکری کے جذبے نہ ہو۔ اور دوسرا درجہ ہے کہ جو محرمات ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے آدمی گریز کرے، ان سے بچے۔ تمام ناجائز امور ہے اور پھر اسی طرح مکروہات ہے، یہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنی ذات کو جما دے، تیسرا اور سب سے اعلیٰ درجہ۔ تو یہ 3 درجے صبر کے ہیں۔ ہم میں جو مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، اس پر صبر کرنے کو ہی صبر سمجھتے ہیں۔ یہ بھی یقیناً وہ بھی صبر ہے، ضرور صبر ہے، لیکن اس سے اعلیٰ درجہ منہیات یعنی حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ اس سے اعلیٰ درجہ، اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ کہ جو اللہ کے اوامر ہے، اللہ کے احکامات ہے، اس پر آدمی جم جائے۔ یہ سب سے اونچے درجے کی بات ہے۔ انسان اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنتوں کا اپنے آپ کو پابند کر لے اور اس پر زندگی بھر جم جائے، یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ اسی کو استقامت قرآن نے کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے۔ تو یہ سب سے اونچا درجہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آدمی جمائے رکھے، اور یہ وقتی جوش اور جذبے کا نام نہیں ہے، بلکہ جب سے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر موت تک آدمی کا جم جانا، تو یہ سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ بہرحال یہ 3 درجے ہیں صبر کے۔ قرآن و حدیث میں صبر کے سلسلے میں بے شمار آیتیں اور بے شمار احادیث آئی ہے جو صبر کی فضیلت جس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے سلسلے میں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی قول نوٹ کیا ہے علامہ ابن کثیر نے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کی طرف سے ایک منادی لگائے گا کہ صبر کرنے والے جنت میں داخل ہو جائیں، تو ایک جماعت انسانوں میں سے ایک جماعت اٹھے گی اور وہ جنت کا رخ کرے گی، تو فرشتے ان سے ملیں گے اور کہیں گے کہ ارے کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ جنت کا۔ تو فرشتے عرض کریں گے کہ بغیر حساب کے، تو کہا کہ ہاں ہمیں اس کا حکم ملا ہے۔ تو اس پر کہیں گے آخر تم ہو کون؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں۔ تو کہا کہ تم نے کس طرح صبر کیا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو برائیوں سے روکا اور اللہ کی جو اطاعت اور فرما برداری ہے اس کا ہم نے اپنے آپ کو پابند کیا، اسی کے مستحق ہو کہ تمہیں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو یہ صبر کرنے والوں کی یہ فضیلت آئی ہے۔ سورہ رعد میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے جو دنیا میں صبر کی زندگی گزار کر آئے، آج اس کے بدلے میں تمہیں یہ اعزاز اور اکرام تمہیں عطا ہو رہا ہے۔ تو صبر پورے انسان ان دو ہی کیفیتوں میں ہوتے ہیں، یا تو ان کو خوشحالیاں حاصل ہوتی ہے یا پریشانیاں حاصل ہوتی ہے۔ اگر صبر اور شکر کی کیفیت ہوگی تو انسان پھر ان دونوں حالتوں میں مستقیم پر گامزن ہوگا اور سیدھے راستے پر جمع رہے گا، ڈٹا رہے گا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل عبادت یہ ہے کہ کوئی مصیبت آئے تو اس مصیبت کے دور ہونے کی اللہ سے امید رکھے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید کرے، یعنی مایوس نہ ہو، بلکہ یہ امید رکھے کہ انشاءاللہ حالات جو ہے، مشکلیں جو ہے، پریشانیاں جو ہے، انشاءاللہ وہ چھٹ جائے گی، دور ہو جائے گی۔ یہ امید رکھنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جگر مراد آبادی نے اس مناسبت سے کیا ہی عمدہ بات اپنے شعر میں کہی ہے، طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو، طول غم حیات سے گھبرانا اے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو۔ تو انسان
دنیا میں چاہے جیسے بھی حالات ہو وہ حالات انشاءاللہ دور ہوں گے. اس امید کے ساتھ انسان کو جینا چاہیے اور ہمیشہ صبر اور شکر کے دامن کو تھامے رکھنا چاہیے. یہ ایمان والے کی شان ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.